بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ بنی اسرائیل کی گوشالہ پرستی۔ اسی بیچ ایک اور عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ کوہ طور پر اعتکاف میں پھیلاؤ سے فائدہ اٹھا کر ایک آدمی سامری کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد نے وضاحت کی ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہ تھا بلکہ وہ سمیری قوم کا آدمی تھا، اور سامری اس کا نام نہیں بلکہ اس کی قومیت کی طرف اشارہ ہے۔ سامری نے جو ظاہر میں مسلمان تھا، بنی اسرائیل سے کہا کہ اگر تم وہ تمام زیور میرے پاس لے آؤ جو تم نے مصریوں سے ادھار لیے ہیں اور پھر واپس نہ کر سکے تو میں تمہارے فائدے کی ایک بات کر دوں۔ بنی اسرائیل نے تمام زیور سامری کے حوالے کر دیے۔ اس نے ان کو گلا کر بچڑے کا جسم تیار کیا، پھر اپنے پاس سے ایک مٹھی مٹی اس کے لیے ڈال دی۔ اس ترکیب سے اس میں زندگی کی نشان پیدا ہو گئے اور اس سے بچڑے کی آواز بھائی بھائی آنے لگی۔ اب سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ موسیٰ سے غلطی ہو گئی، تمہارا معبود تو یہ ہے۔ سامری کی اس ترکیب سے بنی اسرائیل نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت ہارون نے یہ دیکھا تو بنی اسرائیل کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، یہ تو گمراہی کا راستہ ہے، مگر انہوں نے ہارون کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ نہ آئے ہم اس سے باز نہیں آنے والے۔ یہاں جب یہ نوبت پہنچی تو اللہ تعالیٰ کی مصلحت کا تقاضا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے کی اطلاع دے دے۔ اس لیے حضرت موسیٰ سے پوچھا، موسیٰ تم نے قوم کو چھوڑ کر یہاں آنے میں اتنی جلدی کیوں کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، اسی لیے کہ تیرے پاس جلد حاضر ہو کر قوم کے لیے ہدایت حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو بتایا کہ جن کی ہدایت کے لیے تم اس قدر بے چین ہو وہ اس گمراہی میں مبتلا ہے۔ حضرت موسیٰ نے سنا تو ان کو سخت رنج ہوا اور غصے اور ندامت کے ساتھ قوم کی طرف واپس ہوئے اور قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم نے یہ کیا کیا؟ مجھ سے ایسی کون سی دیر ہو گئی تھی جو تم نے یہ آفت کھڑی کر دی؟ یہ فرماتے جاتے اور غیظ و غضب سے کانپ رہے تھے، یہاں تک کہ ہاتھ کی لوہے تختیاں بھی گر گئی۔ بنی اسرائیل نے کہا، ہمارا تو کوئی قصور نہیں، مصریوں کے زیوروں کا جو بوجھ ہم ساتھ لیے پھر رہے تھے وہ سامری نے ہم سے مانگ کر یہ سونگ بنا لیا اور ہم کو گمراہ کر دیا۔ شرک و نبوت کے منصب کے لیے ایک برداشت نہ کرنے کے قابل چیز ہے، اور پھر اس لیے بھی کہ حضرت موسیٰ بہت گرم مزاج تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی ہارون کی گردن پکڑ لی اور داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھانا تو حضرت ہارون نے فرمایا، بھائی میری مطلق خطا نہیں ہے، میں نے انہیں ہر پہلو سے سمجھایا مگر انہوں نے کسی طرح نہیں مانا اور کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ نہ آ جائے ہم تیری بات نہ سننے والے، نہ ہی بلکہ انہوں نے مجھ کو کمزور پا کر میرے قتل کا ارادہ کر لیا تھا۔ جب میں نے یہ حالات دیکھے تو خیال کیا کہ اگر ان سے لڑائی کی جائے اور پورے ایمان والے اور ان کے درمیان لڑائی چھڑ جائے تو کہیں مجھ پر یہ الزام نہ لگائی جائے کہ میرے پیچھے قوم میں پھوٹ ڈال دی، اسی لیے میں خاموشی کے ساتھ تیرے انتظار میں رہا۔ پیارے بھائی، تو میرے سر کے بال نہ نوچ اور نہ داڑھی پر ہاتھ چلا اور اس طرح دوسروں کو ہنسنے کا موقع نہ دے۔ ہارون کی یہ معقول دلیل سن کر حضرت موسیٰ کا غصہ ان کی طرف سے ٹھنڈا ہو گیا اور اب سامری کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، سامری یہ تو نے کیا سونگ بنایا ہے؟ سامری نے جواب دیا کہ میں نے ایسی بات دیکھی ہے، ان اسرائیلیوں میں سے کسی نے نہیں دیکھی۔ یعنی فرعون کے ڈوبنے کے وقت جبریل گھوڑے پر سوار اسرائیلیوں اور فرعونیوں کے درمیان روک بنے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے گھوڑے کی سوم کی خاک سے زندگی کا اثر پیدا ہو جاتا ہے اور سوکھی زمین پر سبزہ اگ آتا ہے۔ میں نے جبریل کے گھوڑے کے قدموں کی خاک سے ایک مٹی بھر لی اور اس خاک کو اس بچڑے میں ڈال دیا اور اس سے زندگی کی نشانیاں پیدا ہو گئی اور یہ بھا کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اب دنیا میں تیرے لیے سزا تجویز کی گئی ہے کہ تو پاگلوں کی طرح مارا پھرے اور جب کوئی انسان تیرے قریب آئے تو اس سے بھاگتے ہوئے یہ کہے کہ دیکھنا، مجھ کو ہاتھ نہ لگانا۔ یہ تو دنیا والا عذاب ہے، اور قیامت میں ایسے نافرمانوں اور گمراہوں کے لیے جو عذاب مقرر ہے وہ تیرے لیے اللہ کے وعدے کی شکل میں پورا ہونے والا ہے۔ اے سامری، یہ بھی دیکھ لے کہ تو نے جس گوشالہ کو معبود بنایا تھا اور اس کی
سمادھی لگا کر بیٹھا تھا، ہم ابھی اس کو آگ میں ڈال کر خاک کیے دیتے ہیں اور اس خاک کو دریا میں پھینک دیتے ہیں۔ تجھ کو اور تیرے ان بیوقوف مقتدیوں کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے معبود کی قدر و قیمت اور طاقت و قوت کا یہ حال ہے، وہ دوسروں پر عنایت و کرم تو کیا کرتا، خود اپنی ذات کو ہلاکت و تباہی سے نہ بچا سکا۔ تو ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔